السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت ہی واضح طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آیا بھینسیں اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور اس میں بہت سے لوگ اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، بھینسیں اور کٹے کی قربانی کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ تو آج میں آپ کو دلائل سے بتاؤں گا کہ آیا بھینسا اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بھینس اور بھینسے کی قربانی، کٹے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ بھینس گائے ہی کی جنس میں سے ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث، اجماع علماء مفسرین و محدثین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سے واضح کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپاؤں سے رزق دیا۔ اور پھر قرآن پاک نے خود بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ اوپر بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر حضرت لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور اونٹ ان 8 جوڑوں میں سے ہی ایک ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھینس ثمانیۃ ازواج یعنی ان 8 جانوروں میں داخل ہیں، لہٰذا ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ناظرین، اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں بقرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بقرہ ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جاموس یعنی بھینس بھی ہے، جیسا کہ لسان العرب میں ہے کہ گائے جنس ہے اور اسی کی قسم جاموس یعنی بھینس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ائمہ کرام کے اقوال سے واضح کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھینس گائے ہی کی طرح ہے، یعنی تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ فقہ حنبلی کے بانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس کے جواز کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں جانتا، یعنی کہ اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ علامہ ابن منذر نیشا پوری فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک بھینس تمام احکام میں گائے ہی کی طرح ہے۔ امام قاضی خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ان کے مذکر و مؤنث دونوں کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ پالتو گائے ہی کی قسم ہے۔ ناظرین، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، جانور کی جنس تو وہ بکری، اونٹ اور گائے 3 اجناس میں سے ہو، اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، اور بھیڑ بکری کی اور بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ ناظرین، قدیم اور جدید علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے اور گائے ہی میں شامل ہے، اس لیے بھینسا اور کٹے کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے قرآن و احادیث اور ائمہ کرام کی اقوال سے۔ ناظرین، اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے جب قرآن احادیث اس میں واضح طور پر موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس ٹاپک کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات میں اضافہ ہوا ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔